نے کہا 2000 میں جب میرا جو ویژن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے اسکول سے فارغ ہوتا ہے، 15 سال پڑھتا ہے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، پھر 10 سال اور 2 سال 12ویں، انشاءاللہ دنیا میں کہاں بھی ڈالو 95% وہ صحیح راستے پہ رہیں گا۔ جب میرا پہلا اسکول کا بیچ جس میں میرا بیٹا تھا، وہ 2012 میں فارغ ہوا، اس ٹائم جب میں نے کہا آج کی تاریخ میں اگر کوئی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد، دنیا میں کہاں بھی اس کو پھینکو 25% صحیح راستے پہ رہیں گا۔ تو آپ نے بولا کیا ہو گیا؟ 95% سے 25%۔ ٹریننگ صحیح نہیں تھی، ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا، آ گیا سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ معاشرے، یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے میرا پرسنٹیج بھی کم ہو گیا۔ معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کی چیزیں بڑھ گئے یہ 12 سال میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ، آگے بھی پڑھے، نہیں تو بھٹک جائیں گا، کافی نہیں ہے۔ ابھی میری یہ ہے کہ اسکول شروع کرنا آسان ہے، اسے برابر اسلامک طریقے سے وتھ ماڈرن ایڈوکیشن ڈیفیکلٹ ہے، ناممکن نہیں۔ تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا۔ تو ماشاءاللہ ملیشیا کے اندر ایک راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا، ایک شہر نے کہ ہم کو فنڈ کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہوں، تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کرو، یونیورسٹی کو، یونیورسٹی میں دعویٰ کالج۔ چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسکول کے لیے قائم، جو چاہیے یہاں ملیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں جب دیکھا پاکستانیوں کی محبت، جب میں نئے آیا تو اتنا محبت کرتے تھے، آنے کے بعد تو اور کرنے لگے۔ تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ ہم اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے، نہ کہ پاکستان میں، انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، انشاءاللہ۔ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں؟ اگر ایک بچہ جو 15 سال، 16 سال، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذہن ایک بنتا ہے، جب اس ٹائم وہ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گا، انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے، دعویٰ سکھائیں گے۔ 15 سال کی عمر میں بھی سکھا سکتے، بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہیں گا، 95%۔ جو وہ 15 سال میں سیکھیں گا اسکول میں، ہم اس کو 3 یا 4 سال میں وہ لیول کا بنا سکتے۔ لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آئیں گے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا، تو رزلٹ اور اچھا ہوں گا۔ کیونکہ اسکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا، ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے، جس کی زبان عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہیں گی۔ ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان، سوسائٹی کی جو اردو ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش، اور ایک ہوتا ہے عربک۔ عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں، ایسے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں کیا ہے۔ اگر دنیا کی
ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے. تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے. اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ اور جگہ سے بھی آفر آ گئے, فیصل آباد سے آگے, باقی جگہ سے ہے, ابھی آج صبح کو ہے فیصل آباد سے. کتنی ایکڑ چاہیے ڈاکٹر صاحب, کتنا پیسہ چاہیے؟ ہم جب بنائیں گے تو اس کو نان پروفٹ بنائیں گے, پیسے کمانے کے لیے نہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی چاہتے, آپ اگر سینگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے. If you give peanuts, you get monkey. If you give almonds, you get human. اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے. تو ہم کوالٹی کی بنائیں گے. اگر پوری فیس اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو. اٹ ول بی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوٹ, لیکن اس معیار کا ہو. آج کی تاریخ میں ایڈوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں, سچی, اور جائز ہے یہ. مجھے آفر آئی تھی دبئی میں 104, ہم نے سروے کیے ایک اسلامی اسکول شروع کرنے کے لیے, 140 ملین درہم, یعنی تقریباً $40 ملین, $4 کروڑ. اور وہ شخص نے کہا جس دن اسکول شروع کریں گے آدھا تمہارا, جو منافع ہے آپ کو جو کرنے کا کرو, مجھے جو کرنے کا میں کروں گا. پہلے تو میں ہاں بولا, پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعویٰ میں اور امپورٹنٹ ہے, پیسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کوالٹی کی بنائیں گے فار ناٹ پروفٹ, اور انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گی انشاءاللہ. آمین. اچھا, مائک نمبر 1 پہ جو سوال پوچھنے کے لیے تیار ہیں, پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں. وہ ان کا مائک کھولیں ذرا, ساؤنڈ انجینئر ان کا مائک کھولیں, مائک نمبر 1. اچھا, اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر, میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں, اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں, باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے. اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ, خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں. کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے. تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو, قبول ہوا تو الحمدللہ, نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ, نیو یارک جانے کا تھا اس کو. اس کا ایک بزنس ڈیل تھا, اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے. کتنا؟ $1 بلین. وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف, ٹریفک ہوتی ہے, بہت شدید ٹریفک ہوتی ہے, اور ٹریفک کی وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک کی وجہ سے پلین مس کی, وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا, $1 بلین کا نقصان.
وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک رہتی, وہ ٹریفک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو, پھر بھی ٹریفک رہتی, وہ ریڈیو آن کرتا ہے, اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یارک کو, وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے. تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے, کیا ٹریفک کی وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں, اور اس چیز کے لیے نفرت کرتے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ, وہ ایتھیسٹ کیا بھروسہ کرے گا؟ ایتھیسٹ تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے. تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے, ہارلی ڈیوڈسن 1000 cc, دعا کرتا نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا 1000 cc کی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ لنگڑا ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے, وہ نہیں جانتا ہے. اب سمجھ رہے؟ وہ ایتھیسٹ کیا جانتا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے. اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر اگر بزنس پہ منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ, نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا. کیوں؟ ایک اچھا مومن فائدہ ہے, الحمدللہ میرا فائدہ ہوا 20%, نقصان ہو تو کیا بولیں گا؟ اگر 20% نقصان ہو کیا بولیں گا؟ الحمدللہ صرف 20% ہوا, ہو سکتا ہے کہ 50% نقصان ہو. تو ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ یقین ہے ہمارا. ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے. پلین میں اڑے, کیا پتا ابھی آپ جا رہے, بہت سے پاکستانی جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لیے؟ گرین پیسچرز, انگلش میں بولتے گرین پیسچرز, کمانے کے لیے جا رہے. یہاں بیچارہ اچھا نمازی, 5 ٹائم نمازی, زکات دیتا ہے, حج کرتا ہے, پلین میں جاتا ہے میں امریکہ جاؤں گا, کریش ہو جاتا ہے. ارے بچ گیا, امریکہ میں جاتا تو جہنم میں جاتا تھا, کریش ہو گیا تو جنت میں جائیں گا نا. وہ دعا پڑی تھی, اللہ نے دعا سنی. سمجھ رہے؟ اللہ نے دعا سنی اس کی. ارے وہاں امریکہ جائے گا, شرابی بنے گا, مکار بنے گا, عیاشی کرے گا. یہاں بیچارہ اچھا تھا, اچھا مسلمان تھا پاکستان میں. اب سمجھ رہے؟ تو پلین کریش ہوا تو کم از کم جنت میں تو گیا نا. اب سمجھ رہے؟ بے شک. تو یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ کے احکامات پہ فالو کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں گے. جزاک اللہ.